اس ویڈیو میں ہم جیروم کے مشہور ایسے دا مین ہو واز اے ہاسپٹل پر بات کریں گے، لیکن پہلے رائٹر کا مختصر تعارف۔ جیروم ایک انگلش ناولسٹ اور پلے رائٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار انگریزی ادب کے بڑے مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو بچپن میں کچھ معاشی مسائل کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔ آپ ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کلرک کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اداکار اور صحافی کے طور پر بھی کام کیا۔ آپ کے ناول 3 مین ان اے بوٹ کو بے پناہ شہرت ملی۔ اس ناول کو دنیا کے عظیم ناولز کی فہرست میں 33ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس کا شمار انگریزی زبان کی سب سے زیادہ پرمزاح کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک مشہور سفر نامہ ہے جو دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم جس مضمون پر بات کریں گے وہ اسی کتاب کے پہلے حصے سے لیا گیا ہے۔ آپ کی چند اور مشہور کتابوں کے نام ہم اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے مضمون دا مین ہو واز اے ہاسپٹل پر۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ مضمون اصل میں جیروم کے ناول 3 مین ان اے بوٹ کا ایک اقتباس ہے۔ ناول کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دوست جن میں جیروم خود بھی شامل ہیں اپنی صحت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تینوں اصل میں ہائپوکونڈریا کا شکار ہیں، یعنی اپنی صحت کے بارے میں غیر ضروری طور پر بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ تینوں اپنی اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ آج کل اوور ورک کا شکار ہیں اور انہیں سیر و تفریح کی سخت ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ پروگرام بناتے ہیں اور کشتی میں بیٹھ کر تھیمز ریور کی 3 روزہ سیر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے اس ناول کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنی بیماریوں پر بات کرتے ہوئے جیروم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا جگر خراب ہو گیا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا جگر خراب ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے دوائی کا ایک اشتہار پڑھا جس میں جگر کے خراب ہونے کی مختلف علامات درج تھیں۔ مجھے لگا کہ یہ تمام علامات میرے اندر بھی موجود ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں جب بھی کسی بیماری کے بارے میں کوئی اشتہار پڑھتا، اس میں درج مختلف علامات کا مطالعہ کرتا، تو مجھے ایسے لگتا جیسے یہ بیماری میرے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ مجھے برٹش میوزیم میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں کسی معمولی سی بیماری کا شکار تھا، وہ شاید ہے فیور کی بیماری تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ وہاں جا کر میں نے لائبریری سے ایک کتاب لی جو مختلف بیماریوں کے بارے میں تھی، اور جو میں پڑھنا چاہتا تھا وہ مجھے اس کتاب میں مل گیا اور میں نے اسے پڑھ بھی لیا۔ لیکن کتاب کو بند کرنے سے پہلے میں نے بے خیالی کے عالم میں اس کا ایک ورق پلٹ دیا۔ اگلے صفحے پر کسی اور بیماری کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا چلو اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اگلے صفحات پر کچھ مزید بیماریوں کے متعلق معلومات تھی۔ میں نے ان کے بارے میں بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھول ہی گیا کہ میں یہاں کس بیماری کے متعلق پڑھنے آیا تھا۔ جو میں مختلف بیماریوں کے بارے میں پڑھتا گیا، میری حالت خراب ہوتی گئی۔ میں خوف سے منجمد ہو کر رہ گیا۔ میں ابھی بیماریوں کی پیشگی علامات کی آدھی فہرست ہی پڑھتا تھا کہ مجھے لگنے لگتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میں اس صفحے پر پہنچا جہاں ٹائیفائڈ فیور کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی علامات پڑھی تو مجھے لگا کہ میں تو کئی مہینوں سے اس بیماری کا شکار ہوں۔ پھر میں نے سینٹ وائٹس ڈانس کے بارے میں پڑھا جو ایک قسم کی کپکپاہٹ کی بیماری ہے۔ مجھے لگا کہ یہ بیماری بھی میرے اندر موجود ہے۔ میں نے اپنی ذات میں اور زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی اور شروع سے آخر تک تمام بیماریوں کے متعلق پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا میں حروف تہجی کے حساب سے کتاب میں موجود تمام بیماریوں کے متعلق پڑھنے لگا۔ برائٹس ڈیزیز یعنی گردوں کی کمزوری کا مرض، اس کے بارے میں یہ جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں اس بیماری میں بھی مبتلا ہوں، لیکن یہ کوئی زیادہ خطرناک بیماری نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ بھی کئی سالوں تک زندہ رہ سکتا تھا۔ پھر میں نے کولیرا یعنی ہیضہ کے بارے میں پڑھا جو کافی پیچیدہ شکل میں مجھے لاحق تھا، اور پھر ڈفتھیریا یعنی خناق کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ بیماری تو مجھے پیدائشی طور پر لاحق ہے۔ گاؤٹ یعنی جوڑوں کا درد انتہائی خطرناک سٹیج پر پہنچ چکا تھا، اور زائموسس کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ میں اپنے لڑک پن سے اس بیماری کا شکار ہوں۔ یہ آخری بیماری تھی۔ اس کے بعد فہرست ختم ہو گئی۔ میں نے تمام 26 حروف سے بننے والی بیماریوں کے بارے میں پڑھ ڈالا اور یہ نتیجہ نکالا کہ میں کرۂ ارض پر موجود تمام بیماریوں کا شکار ہوں۔ بس ایک بیماری ایسی ہے جو مجھے لاحق نہیں ہے، اور وہ ہے ہاؤس میڈز نی یعنی گھٹنوں کے سوجن کی بیماری۔ مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ یہ بیماری مجھے کیوں لاحق نہیں ہے۔ اگر باقی سب بیماریاں میرے اندر موجود ہیں تو اسے بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی خود غرضی پر قابو پا لیا
اور اس بیماری کے بغیر ہی گزارا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ طبی نقطۂ نظر سے میرا معاملہ کتنا دلچسپ ہے، میں میڈیکل کے طلباء کے لیے کتنا بڑا اثاثہ ہوں۔ ان بیچاروں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں انہیں دستیاب ہوں۔ میں اپنی ذات میں ایک مکمل ہسپتال ہوں۔ ان طلباء کو چاہیے کہ وہ بس میرے ارد گرد چکر لگائیں اور اپنا میڈیکل کا ڈپلومہ لے جائیں۔ فارماکولوجی یعنی ادویات کا علم، اس میں جتنی بھی بیماریوں کا تذکرہ ملتا ہے وہ تمام میرے اندر موجود ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ میں نے خود ہی اپنا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اپنی نبض چیک کرنے کی کوشش کی تو مجھے میری نبض ہی نہیں ملی، لیکن پھر اچانک مجھے یہ چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے گھڑی نکالی اور نوٹ کیا کہ میری نبض 1 منٹ میں 147 مرتبہ دھڑک رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا دل محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ غائب تھا۔ میں نے اپنے جسم کے سامنے والے حصے پر، پھر کمر کے دونوں طرف ادھر ادھر ہاتھ مار کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے میرا دل نہیں ملا۔ شاید اس نے دھڑکنا بند کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگا اور کام بھی کر رہا ہوگا کیونکہ میں ابھی زندہ تھا۔ پھر میں نے اپنی زبان کا معائنہ کیا۔ میں نے اسے اتنا باہر نکالا جتنا باہر یہ آ سکتی تھی۔ پھر میں نے ایک آنکھ بند کر کے دوسری سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے صرف اس کے سامنے والی نوک ہی نظر آئی، اور اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں سکارلٹ فیور یعنی سرخ بخار میں بھی مبتلا ہو چکا ہوں۔ میری حالت انتہائی بری ہو چکی تھی۔ جب میں اس لائبریری میں آیا تھا تو ایک صحت مند اور خوش باش آدمی تھا، لیکن اب میرے لیے اٹھنا محال ہو چکا تھا۔ میں خود کو بہت زیادہ کمزور اور ناتواں محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر میرا پرانا دوست تھا۔ میں نے سوچا ہر ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے۔ میرا علاج کر کے اس کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی جتنی 1700 عام مریضوں کا علاج کر کے ہوتی ہے، وہ مریض جو صرف 1 یا 2 بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس اس لیے آیا تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کون سی بیماری لاحق ہے، کیونکہ اس طرح تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے تمہاری عمر ختم ہو جائے اور تم اس دنیا سے چلے جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں صرف یہ بتاؤں گا کہ مجھے کون سی بیماری نہیں ہے۔ مجھے ہاؤس میڈز نی کی بیماری نہیں ہے، باقی تمام بیماریاں میرے اندر موجود ہیں۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ یہ سب مجھے کیسے پتا چلا۔ ڈاکٹر نے میرا منہ کھول کر دیکھا، میری نبض چیک کی، پھر میرے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر اپنے سر کے ساتھ مجھے ٹکر ماری۔ شاید وہ مجھے اس طرح ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی یہ شرارت اچھی نہیں لگی۔ پھر وہ بیٹھ گیا اور ایک نسخہ لکھ کر مجھے دیا۔ میں نے وہ نسخہ جیب میں ڈالا اور باہر نکل آیا۔ قریب ہی موجود ایک کیمسٹ کی دکان پر چلا گیا۔ میں نے وہ نسخہ دکان پر موجود سیلز مین کے حوالے کیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مجھے کوئی دوائی دیتا، اس نے یہ کہہ کر نسخہ مجھے واپس کر دیا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی کوآپریٹو سٹور یا فیملی ہوٹل ہوتا تو ہم آپ کے ضرور کام آ سکتے تھے۔ میں نے دکان سے باہر آ کر اس نسخے کو کھولا تو اس پر کوئی میڈیسن نہیں لکھی ہوئی تھی، بلکہ چند ہدایات درج تھیں، یعنی ہر 6 گھنٹے بعد 1 پاؤنڈ گائے کا گوشت کھانا ہے، روزانہ صبح 10 میل کی سیر کرنی ہے، رات کو پورے 11 بجے سو جانا ہے، اور اپنے ذہن کو ایسی چیزوں سے پاک رکھنا ہے جن کی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ جیروم بتاتے ہیں کہ پھر میں گھر واپس آ گیا اور ان ہدایات پر عمل کیا تو بہترین نتیجہ نکلا۔ میری زندگی بچ گئی اور ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو ناول 3 Men in a Boat کے بالکل آغاز میں جیروم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہی کہانی The Man Who Was a Hospital کے عنوان سے ہماری کورس کی کتابوں میں شامل ہے۔ اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا وہم اور نامکمل علم کس طرح ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک پرسکون اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہتر خوراک اور ورزش کے ساتھ ساتھ ان ذہنی الجھنوں اور غیر ضروری وہم و گمان سے بھی بچنا ہوگا جو ہمارے ناقص اور نامکمل علم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔